بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور شرک کی دو بنیادی قسموں کا ذکر ہو چکا تھا، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ پھر شرک فی الصفات کی آگے چند قسمیں تھیں، جن میں سے شرک فی القدرت، شرک فی العلم، شرک فی السمع والبصر، جن کا ذکر ہو چکا تھا۔ آج ہم بات کریں گے شرک فی الحکم کے بارے میں۔ شرک فی الحکم یہ کہلاتا ہے کہ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کو حاکم سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو قابل اطاعت سمجھتا ہے، اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتا ہے اور ان پر اپنی کامیابی اور ناکامی کا مدار سمجھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم مثال کے طور پر نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو مجھے اس نماز کے اوپر اجر و ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے انعامات سے نوازیں گے، اور اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں گناہ گار ہوں گا اور مجھے بعد میں قضا کرنی پڑے گی اور مجھے اس کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، جیسے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ احکم الحاکمین رب العالمین کی طرف سے میرے لیے حکم ہے، اسی طرح کسی اور کے حکم کو، کسی اور کی بات کو بھی اسی طرح ماننا، جیسے وہ انسان اللہ رب العالمین کی بات کو درجہ دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے، ویلیو دیتا ہے، اسی طرح کسی اور، چاہے وہ کوئی جنوں میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو، یا کوئی ولی ہو، پیغمبر ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی پیر ہو، تو اگر اس کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرح سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو اہمیت ہے اس کے دل میں، اسی طرح یا اس سے زیادہ وہ اس اللہ کی مخلوق یعنی کسی انسان کے لیے اس کی بات کا یہ درجہ سمجھتا ہے کہ یہ پیر صاحب، یہ بزرگ، یہ ولی یا یہ فلاں حضرت جو ہیں، ان کی بات بھی میرے لیے ماننا ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، یا اگر ان کی بات نہ مانی تو میرے لیے یہ مجھے سزا ملے گی، میرے لیے یہ پریشانی کھڑی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں خلاصے کے طور پر کہ جو جیسے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، حاکم ہے، اس کائنات کے بادشاہ ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی اطاعت لازم ہے، اسی طرح اگر انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مخلوق کو یہ درجہ دے گا اور اس کی بات کو یہ اہمیت دے گا تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو شرک فی الحکم کہتے ہیں۔ اور شرک فی الحکم کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر انسان اس طرح کا شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا مقام، درجہ اور مرتبہ اپنی جگہ پر، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو کہ کرنے اور نہ کرنے سے متعلق ہیں، ان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ کی بات کو مانے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بات سے منع کیا تو اس سے رک جائے، اس طرح اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ اور باقی مخلوقات جو ہیں وہ مخلوق کے درجے میں ہیں، ان کا درجہ بہت بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی بات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق ہے، تو پھر تو اس کو ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ماننی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ یا اسی طرح والدین میں سے کوئی انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات چلنے کا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلنے کا کہتا ہے کہ مثلا نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، پہلے والدین کی بات ماننا ضروری ہے، یا پہلے فلاں کام کرنا ضروری ہے، نماز بعد میں ہے، تو یہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ان کا درجہ وہ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے احکامات کا درجہ اور مقام ہے، لہٰذا شرک فی الحکم سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔